मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, कहीं बैल ज़िबा किए गए तो कहीं बकरे और दुम्बे। अल्लाह की राह में ऊंटों की भी कुर्बानी की गई। बच्चे अपने प्यारे दोस्तों के बिछड़ने पर उदास। अनाड़ी कसाईयों ने जगह जगह कुर्बानी के जानवर और मालिकान को परेशान किया। कुछ जानवरों की कुर्बानी कल की जाएगी। मवेशी मंडियों में आज भी जानवरों की खरीदारी की गई। चटपटे खानों के साथ बड़ी ईद की बड़ी खुशियां जारी। दिन भर कलेजी, कोरमा और बिरयानी की दावतें। खवातीन ने किचन में महाज संभाला, मर्द हजरात ने हाथ बटाया। मजे मजे के खानों के दस्तरखान सजे तो खाने वालों ने भी खूब इंसाफ किया। आइसक्रीम और फालूदा ने मजा दो बाला कर दिया। शाम ढलते ही बारबेक्यू पार्टी सज गईं। खाना भी खाएंगे, मौज मस्ती भी करेंगे, मनचलों ने प्रोग्राम बना लिए। कराची से खैबर, लाहौर से चमन तक हजारों मकामात पर नमाज़े ईद की अदायगी, मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने नमाज़े ईद इस्लामाबाद और वज़ीर आज़म ने नथिया गली में अदा की। चौधरी बरादरान ने गुजरात, वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में नमाज़े ईद अदा की। वज़ीर आज़म ने बनी गाला में 2 बैलों की कुर्बानी की। वज़ीर आज़म की बुखारात दौरे के दौरान जानवरों का सदका दिया गया। वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा सदके के जानवर देखने खुद गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ईद के रोज पाक अफगान बॉर्डर पर। ISPR का कहना है, आर्मी चीफ ने जिला कुरम में पाक अफगान बॉर्डर पर जवानों के साथ ईद मनाई। सिपाह सालार ने मादर वतन की हिफाजत के लिए जवानों के अज़्म हौसले को सराहा। सरहदों की हिफाजत के लिए ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इजहार इत्मीनान। कहा, तमाम खतरात से निमटने के लिए तैयार हैं, हर कीमत पर वतन अजीज की हिफाजत करेंगे। कुर्बानी के बाद आलाइशें सड़क किनारे फेंक दी गईं। ताफुन से सांस लेना मुहाल। कराची में जानवरों की आलाइशें और बाकियात नालों में फेंकी जाने लगीं। कचरा उठाने वालों ने जानवरों की बाकियात लियारी नदी के किनारे जमा कर ली। नदी के पानी में धोने में मसरूफ। लाहौर में भी आलाइशें उठाने का अमल सुस्त रवि का शिकार। बारिश के बायस सफाई में मुश्किलात। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लोकल गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स सांदा का दौरा, सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। इंतजामात खूब से खूब तर बनाने की हिदायत। ईद कुर्बान पर गुजरांवाला के पहलवानों की लंबी इनिंग्स। दस्तरखानों पर कलेजी, नमकीन गोश्त, चांप, रोस्ट, पुलाव, कीमे की टिक्कियां, पहलवानी मशरूब सरदाई ने मजा दुगना कर दिया। ईद के 3 दिन 3 बकरे खाएंगे, पहलवानों ने टारगेट बना लिया। लाहौर के एहसान का ईद की खुशियां बांटने का मिशन। ऊंट की कुर्बानी की और बनाई 25 मन निहारी। अहले इलाका के लिए दस्तरखान सजा दिया। चीनी सफीर की वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की रिहाइश गाह आमद। ईद पर पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाक चीन ताल्लुकात में कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। वजीर दाखिला और चीनी सफीर का मुलाकात में इआदा। वजीर दाखिला और चीनी सफीर का दासू बस हादसे की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। CPAC का मशरकी रूट मुकम्मल हो गया है। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने खुशखबरी सुना दी। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम पावर प्ले में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, गवादर में एक एयरपोर्ट भी तैयार किया जा रहा है। CPAC का चीन के साथ 40 साल का मुआहिदा है। CPAC में सरमायाकारी आ रही है। गवादर में पानी का मसला है, डैम बना रहे हैं। गवादर के मकामी बच्चों को इस इदारे में तरबियत दी जाएगी। तवानाई की कमी CPAC से पूरी हुई। CPAC के जरिए सक्खर से मुल्तान मोटरवे बना। हम तरक्की के भूखे हैं, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। इस्लामाबाद में साइकोथेरेपिस्ट दोस्त के हाथों साबिक सिफारतकार की बेटी कत्ल। मुलजिम जाहिर जाफर गिरफ्तार। आला कत्ल बरामद कर लिया गया। मकतूला के वालिद का कहना है, नूर मुकद्दम दोस्तों के साथ लाहौर जाने के लिए निकली थी। रात को पुलिस ने कत्ल की इत्तला दी। पुलिस का कहना है, बज़ाहिर वारदात मंसूबा बंदी के तहत की गई। ग्रीन कार्ड होल्डर मुलजिम का आज वापस अमरीका जाने का मंसूबा था। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम नशे में था। मुलजिम 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम कराची के बिजनेसमैन जाकिर जाफर का बेटा है।
افغان سفیر کی بیٹی ہماری بیٹی کی طرح ہے، چند گھنٹے لاپتہ ہوئی، معاملہ اغوا کا نہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں ان کے اور ہمارے بیانات نہیں ملتے، پھر بھی ایف آئی آر درج کی، جو بھی معاملہ ہوگا قوم کے سامنے رکھیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا حتمی نتائج تک پہنچنے کے لیے افغان سفیر اور بیٹی کا تعاون درکار ہے۔ فون ڈیٹا تک رسائی مانگی ہے، چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ بھارت افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے، اس لیے افغان امن عمل میں رخنا ڈال رہا ہے۔ داسو واقعے کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں، چین تحقیقات سے مطمئن ہے۔ فیٹف ہو یا ہیکنگ سافٹ ویئر کا معاملہ، مریم کی زبان سے کچھ نہیں نکلتا، مگر جو اغوا ابھی ثابت نہیں ہوا اس پر بیانات دراصل بھارتی میڈیا کے لیے ہیں۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں مودی کے ساتھ نواز شریف کی یاری برقرار ہے، نواز شریف نے ہی مریم کو مودی کے خلاف بات کرنے سے روک رکھا ہے۔ وزیر اعظم کی کوششوں سے سعودی عرب میں قید 62 پاکستانی اہل خانہ کے ساتھ عید منا رہے ہیں۔ سینئر صحافی عارف نظامی کی لاہور میں تدفین، ڈیفنس ای بلاک کی مسجد میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد میں شرکت، وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کا اظہار افسوس، اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی۔ وفاقی وزراء فواد چودھری، شیخ رشید، شاہ محمود قریشی، وزیر اعلیٰ اور گورنر پنجاب کا بھی عارف نظامی کے انتقال پر اظہار افسوس۔ لیگی رہنما عابد شیر علی کی لندن کے ریسٹورانٹ میں پاکستانی نژاد فیملی سے تلخ کلامی ہو گئی، بچوں اور خواتین کی موجودگی میں مغلظات بکے۔ پاکستانی نژاد خاندان کا کہنا ہے کہ ریسٹورانٹ کے باہر قطار میں کھڑے تھے، عابد شیر علی اور سلمان شہباز قطار توڑ کر اندر گئے، روکنے پر جھگڑا ہوا۔ عابد شیر علی کہتے ہیں کہ اس فیملی نے کہا کہ آپ ہمارا پیسہ لوٹ کر یہاں کھانے کھا رہے ہیں، اس بات پر جھگڑا ہوا۔ مریم بی بی نے زندگی میں کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ سیاسی تربیت عابد شیر علی، عظمہ بخاری اور ہنا نے کی۔ فواد چودھری کہتے ہیں دور دور تک ان کا علم و عقل سے کوئی تعلق نہیں، ایسی جہاں دیدہ خاتون سے آپ توقع ہی کیا کر سکتے ہیں۔ سارا زور صرف عمران خان کی مخالفت پر ہے۔ ان کی سی وی یہ ہے کہ وہ نواز شریف کے گھر پیدا ہوئیں، نواز شریف نے عہدے کے غلط استعمال سے اربوں روپے بنا لیے، اب سارا خاندان بادشاہت کا مزہ لینا چاہتا ہے۔ کراچی میں ہینگ ٹینگ نامی بحری جہاز سی ویو کی حدود میں پھنس گیا، ریسکیو کرنے کے لیے پاک بحریہ کی ٹیموں کا آپریشن۔ ترجمان کے پی ٹی کا کہنا ہے جہاز کا لنگر ٹوٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے لہروں کے ساتھ جہاز ساحل کے قریب آ کر پھنس گیا۔ عوام پابندی کے باوجود جہاز دیکھنے کے لیے ساحل پر جمع، تعداد بڑھتی دیکھ کر پولیس نے ڈنڈے اٹھائے اور دو لگائے۔ مناسک حج جاری، حجاج کرام رات منا میں گزارنے کے بعد رمی کر رہے ہیں۔ آج اور کل تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کورونا کے باعث حجاج کرام کو سینیٹائزڈ کنکریاں فراہم کی گئیں۔ سعودی عرب میں تعینات پاکستانی سفیر بلال اکبر نے بھی حج کی سعادت حاصل کی۔ سعودی اقدامات پر اطمینان اور تشکر کا اظہار، کہا سعودی حکومت نے کورونا وبا کے دوران حجاج کو بہترین سہولیات فراہم کی۔ عید پر بھی بھارتی فورسز کی درندگی عروج پر، مقبوضہ وادی کو فوجی چھاونی بنا دیا، کشمیریوں کو نماز عید ادا نہیں کرنے دی، تمام مساجد اور مزارات بند رہے، قابض انتظامیہ نے قربانی کرنا بھی مشکل بنا دیا، پاکستان کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے مذہبی اجتماع پر پابندی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، دنیا کو بھارت کے ان اقدامات کا نوٹس لینا چاہیے، بھارت ایسے حربوں سے کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتا۔ افغان طالبان کا نماز عید کے دوران افغان صدارتی محل پر راکٹ حملوں سے اظہار لا تعلقی۔ ترجمان سہیل شاہین کہتے ہیں صدارتی محل کے قریب راکٹ حملوں میں ہمارا ہاتھ نہیں، مسئلے کا سیاسی حل چاہتے ہیں۔ انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف ون ڈے کے بعد T20 سیریز بھی جیت لی، 155 رنز کا ہدف 2 گیند پہلے حاصل کیا۔
قومی اسکواڈ دورہ ویسٹ انڈیز کے لیے روانہ. قومی اسکواڈ بارباڈوس میں 1 روز آئسولیشن میں رہے گا. ICC نے T20 رینکنگ جاری کر دی. محمد رضوان 7ویں نمبر پر پہنچ گئے, بابر اعظم کی دوسری پوزیشن. مانچسٹر کے میدان میں جہاں میچ انگلینڈ نے جیتا, وہیں شائقین میں موجود ایک شخص نے اپنا دل ہار کر خاتون کا دل جیت لیا. شادی کی پیشکش بھی کر دی. خاتون پہلے حیران ہوئی اور پھر ہاں کر دی. منائیں بڑی عید کی بڑی خوشیاں ARY نیوز کے ساتھ. ہر بار کی طرح اس بار بھی ARY نیوز پر ناظرین کے لیے دلچسپ پروگرامز کی بہار. ہوشیاریاں میں مہمان اداکارہ میرا نے خوب مسکراہٹیں بکھیری. پروگرام عید ذائقہ میں فاروق ستار کی اہلیہ کے ہمراہ شرکت. پروگرام باؤنسر میں لیجنڈ وسیم اکرم نے بتایا بچپن میں دوستوں کے بکروں سے اپنا بکرا لڑواتا تھا. 11th آور عید اسپیشل میں انور مقصود اور بلال مقصود ایک ساتھ جلوہ گر ہوئے. پاکستان کی شان طارق عزیز اور لیجنڈری اداکار دلیپ کمار کو یاد کریں گے اسپیشل پروگرام میں. خواجہ غریب نواز ٹرسٹ اور احساس ٹرسٹ کی جانب سے غریبوں اور مستحقین کے لیے اجتماعی قربانی کا اہتمام. لاکھوں مستحقین میں قربانی کا گوشت تقسیم کیا گیا. اجتماعی قربانی سے مستفید ہونے والے افراد کی خواجہ غریب نواز ٹرسٹ اور احساس ٹرسٹ کے لیے دعائیں. اجتماعی قربانی اور گوشت کی تقسیم عید کے دوسرے اور تیسرے دن بھی جاری رہے گی. اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2128 درہم ہو گئی. 1 گرام سونا 212 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا. السلام علیکم, میں ہوں آمنہ کھٹانہ. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے, خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.ary news.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.